تو آج ہم علامہ اقبال کی ایک بہت ہی خوبصورت نظم ایک آرزو اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ فلسفہ خودی اور دنیائے فطرت کے حوالے سے بھی اہم ہے۔ جی بالکل، اس نظم میں جو فطرت کی گود میں سکون اور تنہائی کی تلاش ہے نا، وہ اقبال کے ہاں بہت گہری ہے۔ اور یہ خودی کے فلسفے سے کیسے جڑتی ہے؟ کیا یہ فطرت کا قرب خود کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ دنیا کے شور سے دور ہوتے ہیں، فطرت میں ہوتے ہیں، تو شاید اپنی ذات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ نظم تو خاص طور پر ان لوگوں کو زیادہ محسوس ہوتی ہوگی جنہوں نے پہاڑوں کا، وہ ندی نالوں کا سکون دیکھا ہو۔ جی ہاں، بالکل۔ آج کل کی جو شہری زندگی ہے، شور، آلودگی، بے چینی، اس کے مقابلے میں اقبال کی وہ خواہش کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، بہت ریلیونٹ لگتی ہے آج بھی۔ بالکل۔ اور وہ کیسا سکوت مانگ رہے ہیں، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ واہ! اور پھر وہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے کی تمنا پہاڑ کے دامن میں۔ جی، اور یہ صرف باہر کا سکون نہیں ہے۔ اقبال جس ماحول کی بات کر رہے ہیں، وہاں سوچ کی آزادی ہو، دنیا کے غموں سے دوری ہو۔ وہ چاہتے ہیں پرندوں کا چہچہانا، چشموں کا بہنا، یہ سب جیسے میوزک بن جائے روح کے لیے۔ یعنی فطرت سے ایک گہرا ذاتی تعلق۔ جی، جہاں انسان اپنی ذات پر، اپنی خودی پر غور کر سکے۔ اور اس خواہش کو بیان کرنے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے۔ وہ منظر کشی، جیسے کلی کا چٹکنا صرف ایک پھول کا کھلنا نہیں بلکہ ایک پیغام لگے۔ صحیح۔ یا وہ چشمے کے پانی کو جام جم سے بہتر کہنا، یعنی دنیاوی علم، طاقت، ان سب چیزوں پر فطرت کی سادگی کو فوقیت دینا۔ بالکل۔ اور وہ تصور کہ ہاتھ ہی سے رہانا ہو، سبزہ بچھونا، یہ شہر کی جو بناوٹ ہے، تکلفات ہیں، ان سب سے مکمل آزادی۔ صحیح۔ پھر وہ انسان اور فطرت کی ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں کہ بلبل بھی شاعر سے اتنا مانوس ہو جائے کہ ڈرے نہیں۔ اچھا۔ ندی کے کنارے وہ درختوں کی قطاریں، پانی میں ان کا عکس، ایسا لگے جیسے فطرت خود اپنی تصویر بنا رہی ہو۔ اور پہاڑوں کا منظر اتنا دلکش ہو کہ پانی کی لہریں بھی اسے دیکھنے کو اٹھیں۔ جی، یہ سب مل کر ایک ایسی دنیا بناتے ہیں جو انسان کی اپنی اندرونی کیفیت سے ہم آہنگ ہو۔ اور ان مناظر میں ایک نزاکت بھی ہے، جیسے وہ پھولوں کی ٹہنیوں کا جھک کر پانی کو چھونا۔ جی جی، ایسے جیسے کوئی حسینہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہو۔ کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ یا پھر غروب آفتاب کا منظر کہ شام کی دلہن کو جیسے مہندی لگی ہو اور اس کی سرخی پھیلی ہو۔ یہ صرف منظر نہیں، فطرت میں زندگی دیکھنے کا انداز ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس تنہائی کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، وہ خواہش کہ رات کے مسافروں کے لیے میرا ٹوٹا ہوا دیا امید بن جائے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، تنہائی میں بھی دوسروں کا خیال۔ جی، اپنی ذات میں گم ہو کر بھی دوسروں کے لیے روشنی بننے کی خواہش۔ اور صبح کا پتہ کیسے چلے؟ مسجد یا مندر سے نہیں بلکہ اپنی جھوپڑی کے روشن دان سے۔ جی، یہ فطرت سے بالکل براہ راست تعلق ہے۔ پھر وہ شبنم کا پھولوں کو وضو کرانا، اپنا رونا ہی وضو بن جانا، نالا یعنی فریاد دعا بن جانا، یہ ذاتی تجربے کو عبادت کا درجہ دینا ہے۔ اور اس دعا میں شدت کتنی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ فریاد اتنی اونچی ہو کہ تاروں کے قافلے تک پہنچے، ہر درد مند دل کو رلا دے، اور سب سے بڑھ کر غافلوں کو جگا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ تو یہ تنہائی خود غرض والی نہیں ہے، اس کا مقصد ایک طرح کی بیداری ہے۔ بالکل۔ ماخذ میں اس کا موازنہ غالب سے بھی کیا گیا ہے۔ غالب بھی دنیا سے کچھ ایسے ہی اکتائے ہوئے تھے، تنہائی چاہتے تھے۔ اچھا، غالب کا وہ مشہور شعر ہے نا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو۔ جی وہی، وہ بھی ایک ایسا گھر چاہتے تھے جس کا کوئی در ہو، نہ دیوار، کوئی بات کرنے والا نہ ہو۔ لیکن ماخذ کہتا ہے کہ یہ غالب کی بس ایک کیفیت کا بیان ہے، کوئی آئیڈیل نہیں۔ تو اقبال کی آرزو میں خدمت خلق کا پہلو زیادہ ہے۔ ہاں، غالب کی نسبت اقبال کی خواہش میں یہ پہلو، یعنی دوسروں کو جگانے والا، زیادہ نمایاں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اقبال کی ایک آرزو فطرت، تنہائی اور وہ جو حقیقی سکون کی تلاش ہے انسان کی، اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے، خاص طور پر شہری زندگی کی الجھنوں سے نکلنے کی تڑپ۔ جی، یہ صرف فرار نہیں بلکہ اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے اور شاید اپنی خودی سے دوبارہ جڑنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل۔
اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو شدید خواہش ہے فطرت میں سکون اور تنہائی کی، جو اقبال اور غالب جیسے لوگوں میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ آج کے دور میں ہماری کن بنیادی ضرورتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ وہ کون سی روحانی یا نفسیاتی ضرورتیں ہیں جنہیں شاید ہی ہماری تیز رفتار مادی زندگی نظر انداز کر رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔